انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل آرکیٹیکٹ کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا ہوا اور دور سے ہی چمکتا ہوا یہ مقبرہ جہاں پر خوبصورتی کی علامت ہے، وہیں پر اس پر اداسی کے کئی رنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ ویلکم ٹو زیڈ کے ڈیکوڈر، لیٹ ڈیکوڈ اٹ ٹوگیدر۔ تو ڈیکوڈر تقریباً 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ بلڈنگ جو اپنے دور کی سب سے خوبصورت اور شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں پر آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات اپنا خون پسینہ بہایا، وہ بھی ایک دو دن نہیں، ایک دو سال نہیں، بلکہ پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا بنا ہوا یہ مقبرہ تقریباً $1 بلین یعنی کہ 7,500 کروڑ روپیوں کا ہے، کیونکہ اس کو بناتے ہوئے مغل آرکیٹیکٹ نے ایسی نشانیاں چھوڑی ہیں کہ آج کل کے ٹاپ کلاس انجینئر بھی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے دیکھا جائے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جائے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دماغ کو چڑھانے والی یہ ٹرک پہلی اور آخری نہیں ہے جو مغل آرکیٹیکٹ نے استعمال کی ہو۔ اس کے ارد گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار تھوڑے سے باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، لیکن دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے ہیں، جیسا کہ اسپیشل مسجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور مقصد بھی تھا، اگر ان کیس ارتھکویک ہوتا ہے تو یہ تاج محل پر نہیں گریں گے بلکہ باہر گریں گے، جس سے تاج محل کو ایک آنچ بھی نہیں آئے گی۔ لیکن ڈیکوڈر، آپ کے دماغ میں یہ سوال تو آیا ہوگا، آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو اس کو بنانے والے کوئی بھی اس پر ایک چھوٹی سی آنچ نہیں آنے دے رہے، اور تاج محل کا وہ کون سا ایسا راز تھا جس کو 450 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی؟ جب اس ٹائم کنکریٹ اور سٹیل بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تب اس پر 40 میٹر بڑے ڈوم کیسے بنائے گئے تھے؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ کچھ آپ جان سکو گے اس ویڈیو میں۔ تو ڈیکوڈر، یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی 1607 میں، جب انڈیا اور پاکستان کی کرنٹ لوکیشن میں مغل امپائر ہوا کرتی تھی۔ اس دن مغل شہنشاہ کا چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اسی کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ کے محل میں ایک پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم شہنشاہ کو بہت ہی پیارا تھا، اسی لیے ہر سال اس کو ہیرے اور سونے سے تولا جاتا تھا، مطلب کہ جتنا وزن شہزادے کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم دن پر اور بھی کچھ خاص ہونے والا تھا۔ مغل امپائر نے شہزادے کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ممتاز اور خرم کو پہلے ہی دن بے انتہا محبت ہو چکی تھی، لیکن اس وقت یہ کسی کو معلوم نہیں تھا اس محبت کا بول چالا ہمیشہ کے لیے ہونے والا تھا۔ اگلے کئی سالوں تک شہزادے نے کافی جنگیں لڑی اور ان میں کامیابی بھی ملی، اسی لیے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہان کا ٹائٹل دیا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہان کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ کے فورٹ میں ہی رہتی تھی۔ ان 6 میں سے شاہ جہان سب سے زیادہ محبت ممتاز سے کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر ٹائم ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا رہا اور 1621 میں مغل شہنشاہ چل بسے۔ شاہ جہان تو پہلے ہی مغل امپائر میں کافی فیمس ہو چکے تھے، جو کہ شہنشاہ کا سب سے لاڈلا بیٹا بھی تھا۔ 1628 میں، مطلب کہ باپ کی موت کے 7 سالوں بعد، اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھال لی۔ پورے لوگ شاہ جہان سے بہت خوش تھے، اور یہ وہی ٹائم تھا جب مغل امپائر اپنے پیک پر تھی، مطلب کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ساتھ افغانستان کا کچھ ایریا بھی مغل امپائر میں آتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہان خود کرتا تھا اور ممتاز محل پیچھے رہ کر ان کو مشورے دیا کرتی تھی، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ بہت جلدی یہ خوشی ماتم میں بدلنے والی ہے۔ شاہ جہان کے تخت پر بیٹھنے کے بعد مغل امپائر کو پھر سے دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2-3 سالوں تک جنگ چلتی رہی اور شاہ جہان کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی ملی۔ اب شہنشاہ اس بات کی خوشی منا رہے تھے جب انہیں اس بات کی خبر ملی ممتاز محل جو کہ شہنشاہ کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون 1631 کو اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغل امپائر کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر شاہ جہان پر آگ بن کر گری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شاہ جہان کی دنیا کو ختم کر دیا۔
اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس بات کے غم نے شاہ جہان کو کالے اندھیروں میں گھیر دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک نہ ہی انہوں نے کچھ کھایا تھا نہ ہی کچھ پیا تھا، اور اگلے 2 سالوں تک انہوں نے نہ ہی میوزک سنا نہ ہی کوئی پرفیوم لگائی۔ اب ممتاز محل نے مرتے ہوئے یہ وش کی تھی کہ ان کی قبر دنیا کی سب سے خوبصورت مقبرے میں ہونی چاہیے۔ شاہ جہان نے اپنی پوری لائف کو اس کام میں قربان کرنے کا سوچا۔ ممتاز کے مرنے کے صرف 6 مہینوں بعد ہی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی۔ تقریباً 20,000 مزدوروں کو اور پتھر تراشوں کو اس کام کے لیے لگایا گیا۔ سارے لیبر کو آگرہ بلا لیا گیا کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے کنارے پر تھی۔ اس کی وجہ سے اس جگہ دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل کام تھا، کیونکہ ریور کے قریب زمین نرم ہوتی ہے اور اگر کھدائی کی بھی جائے تو پانی تاج محل کی فاؤنڈیشن کو خراب کر سکتا ہے۔ اس پرابلم سے نپٹنے کے لیے مغل انجینئر نے زمین کے اندر کئی سارے گڈھے کرنا شروع کر دیے۔ مزدور تب تک کھودتے رہتے جب تک زمین سخت نہ ہو جاتی۔ ان گڈھوں کو پتھروں اور گارے سے بھرا گیا اور جب یہ بھر گئے پھر ان کے اوپر پتھروں کا کام سٹارٹ ہوا۔ اس سارے کام کو کرنے کے لیے مزدوروں کے علاوہ ایک ہاتھیوں کا بہت بڑی تعداد بھی اس کام کے لیے استعمال ہوئی۔ مغل انجینئر کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی۔ اب ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار ہو چکی تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد باری تھی ایک ایسے ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دے۔ تاج محل کا آئیڈیا شاہ جہان نے اپنے باپ دادوں کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا تھا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا۔ لیکن جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک عالیشان ڈیزائن بن کر سامنے آیا۔ بلڈنگ کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بیک کی گئیں۔ یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا، اس میں لاتعداد پیسے بھی لگتے جا رہے تھے اور گزرتے دن کے ساتھ شاہی خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ جہان کو کسی بھی بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، اسے بس یہ فکر تھی کہ کیسے بھی کر کے یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن کے دوران اتنے زیادہ لوگ آ گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے ایریا میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آس پاس کے ایریوں سے سارا کھانا آگرہ منگوا لیا گیا۔ سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اب باری تھی اس کو سنگ مرمر لگانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 4 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا گیا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہان نے محل کے لیے پورا مکران ماربل ریزرو کر دیا تھا، مطلب کہ جب تک محل کی ضرورت پوری نہیں ہوتی کوئی بھی شخص وہاں سے ماربل نہیں لے سکتا۔ کئی ہاتھیوں کی مدد سے لاکھوں ٹن کا ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا گیا۔ تاج محل کا یہ ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف آنکھوں سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل اس طرح کا سٹرکچر بڑی آسانی کے ساتھ اسٹیل کی مدد سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن 450 سال پہلے 40 میٹر کا یہ ڈوم کو بنانے کے لیے ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ اس ڈوم کو بنانے کے لیے مغل انجینئر نے جو کیلکولیشن کی تھی اس کو دیکھ کر انجینئر آج بھی حیران اور پریشان ہوتے ہیں۔ تاج محل کی فنیشنگ کے لیے اس کو پیٹرا ڈورا یا پرچی کناری سے ڈیکوریٹ کیا جانا تھا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں پتھروں کو ماربل کے اندر تراش کر لگایا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی ہی باریکی سے قیمتی پتھر کی شیپ میں تراشا جاتا ہے، پھر اس میں پتھر کو گلو کی مدد سے لگایا جاتا تھا، لیکن اس میں یوز ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچ کے بعد پتا چلا یہ گلو شیرہ لیمن جوس سنگ مرمر کے پاؤڈر سے بنی ہوئی ہے۔ وہی سیم گلو آج بھی تاج محل کی رینوویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو یا پنک شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کو تاج محل کو دیکھنے پر یہ نیا رنگ دیتا ہے، جیسے نیلے آسمان پر موتی چمک رہے ہوں، اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد 1654 میں تاج محل کمپلیٹ ہوا۔ شاہ جہان اپنی بیگم کی یاد میں سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہ جہان نے اس کا نام اپنی بیوی کے نام پر ہی رکھا۔
रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल मुमताज की बरसी पर शाहजहां यमुना रिवर के थ्रू वहाँ पर जाता था। ताजमहल की एक ऐसी एंट्रेंस थी जो सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाई गई थी। एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्काशी की गई थी जो शायद के शाही आंखों को देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का यह प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो गया था, लेकिन इसके साथ ही इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के सरहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। 4 सालों के बाद मतलब के 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने तख्त उल्टा दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां को जो के इस तख्त पर पिछले 30 सालों तक बैठा हुआ था, उसी आगरा के फोर्ट में कैद कर दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी शाहजहां को दी गई, वो ये कि इस कमरे में जिसमें शाहजहां कैद था, उस कमरे की एक खिड़की से ताजमहल भी नजर आता था। 8 सालों की कैद में रहने के बाद 74 साल की एज में शाहजहां भी इस दुनिया को छोड़ गया। अब शाहजहां को भी मुमताज महल में ही दफना दिया गया। डिकोडर, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन डिकोडर, क्या आपको पता है कि दुबई कैसे सिर्फ 40 सालों में रेत के सहराज से वर्ल्ड ट्रेडिंग हब बना? आप इस वीडियो में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं उसी वीडियो में।